خواب انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ ہر شخص کے پاس اچھے برے، خوفناک، خوشکن، سبق آموز خواب کی کوئی نہ کوئی یاد ضرور ہوتی ہوگی۔ کچھ لوگوں کے پاس ایسا خواب بھی ہوگا جس نے ان کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ اور یہ جو عید قربان ہے، یہ عید بھی تو تمام تر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب ہی کی یادگار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم سمجھ کر جب بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تو آسمانوں سے پیغام آ گیا، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم فرما برداری کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سال عید قربان منائی جاتی ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوابوں کے تذکرے سے سیرت پاک کی کتابیں جگمگا رہی ہیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، محدثین اعظام کے خوابوں کی تفصیل اور حقیقت بھی کثرت سے سننے اور پڑھنے کو ملتی ہے۔ حدیث مبارک ہے، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور ساتھ ہی بارگاہ نبوت سے یہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ خواب کبھی بھی کسی کو نہ بتایا جائے۔ خواب اچھا ہو یا برا، صرف کسی مخلص رشتے یا کسی نیک علم والے سے ہی بیان کیا جائے۔ تعبیر پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ خواب میں چھپے پیغام کو زندگی میں اہمیت دینا بھی دانش مندی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، چاند، سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو والد یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو یہی کہا کہ بیٹا اس خواب کا بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے خواب سن کر کسی کے دل میں حسد پیدا ہو، یا سن کر وہ کوئی برے الفاظ منہ سے نکال دے۔ علم و آگہی میگزین میں نعیم صاحب نامی ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ میرے ایک قریبی دوست انعام الحق کی تائی جان فوت ہو گئیں۔ انعام الحق نے بتایا کہ تائی جان کی وفات سے کافی دن پہلے میں خواب میں اپنے تایا جان کو ملا جو کئی سال ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں۔ تایا جان مجھے ایک وسیع ہال میں بیٹھے ملے، جیسے لوگ کسی انتظار گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مل کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے پوچھا، تایا جان یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، بیٹا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک باری نہیں آئی، یہاں پوچھ گچھ کے بعد آگے جانے دیتے ہیں۔ تایا جان کا ایک دوست غیر مسلم تھا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو تایا جان نے بتایا ان کا علاقہ اور ہے، وہ ادھر ہوگا۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو تایا جان بولے، بیٹا اپنے معاملات اور لین دین سب ٹھیک رکھنا، ورنہ یہاں پریشانی ہوگی۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ نعیم صاحب کہتے ہیں، 15 سال سے میں جس کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں اسی کے ساتھ میرا وہ دوست انعام الحق بھی کام کرتا ہے۔ 15 سال میں مجھے ایک بھی شخص نہیں ملا جس نے کبھی شکایت کی ہو کہ انعام الحق وعدہ خلاف ہے یا اس کا لین دین اچھا نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ خواب میں ملی اپنے تایا جان کی نصیحت اس نے دل میں بٹھا لی۔ پھر خوابوں کی باتیں کرتے ہوئے نعیم صاحب نے اپنا حیران کن خواب بھی سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2011 کی بات ہے، میں شہر میں اپنے گھر سویا ہوا تھا، خواب میں اپنے گاؤں گجرات گیا۔ گاؤں کے ایک طرف قبرستان ہے، میں نے سوچا قبرستان میں سے گزر جاؤں اور دعا کرتا جاؤں۔ اندر داخل ہو کر دیکھتا ہوں کہ قبر کے آخر پر ایک بہت بڑا تخت سجا ہوا ہے جس پر میرے نانا جی کے دوست بیٹھے ہیں، سفید لباس، باوقار شخصیت۔ میں نے سوچا ان سے ملتا جاؤں۔ میں نے ان کی طرف چلنا شروع کیا تو اچانک نظر پڑی کہ تخت کے دوسری طرف میرے نانا جی بھی بیٹھے ہیں۔ نانا جی بہت محبت کرتے تھے، ان پر نظر پڑتے ہی میں بھول گیا کدھر جا رہا ہوں، سیدھا نانا جی کی طرف چل پڑا۔ ابھی تھوڑا فاصلہ باقی تھا کہ اچانک دیکھا تو 2 فرشتے آئے، انہوں نے میری روح نکالی اور روح کو دونوں طرف سے پکڑ کر چل پڑے۔ میں دھڑم سے منہ کے بل گر گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، روح نے بڑی حسرت سے میری طرف دیکھا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تیرے پاس تو نیکی بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی حیرانگی میں دیکھتا ہوں کہ دونوں فرشتے میری روح کو واپس لے آئے اور میرے جسم میں واپس ڈال دی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی اور دیکھا تو خوف کی کیفیت سے مجھے پسینہ آیا ہوا ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ حواس بحال ہوئے۔ کئی دن موت کے خوف نے خوفزدہ کیے رکھا۔ جب کیفیت نارمل ہوئی تو سوچا موت سے بچا نہیں جا سکتا، اس کی تیاری تو کی جا سکتی ہے۔ اس دن سے آج تک سفر میں ہوں یا گھر، کام پر ہوں یا فارغ، بیمار ہوں یا تندرست، کبھی نماز کا ناغہ نہیں کیا۔ مزید بھی جو اللہ توفیق دے
کوئی نہ کوئی نیکی کرتا رہتا ہوں. کبھی نماز لیٹ ہو جائے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، جیسے کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے. اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے امید رکھتا ہوں اب میری روح یہ نہیں کہے گی کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. خدا ہمیں بھی ہدایت دے. انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.